اگر عورت کو ایام حج میں حیض آ جائے تو میری بیٹی حیض کی حالت میں افعلی کما یفعل الحاج، سب کچھ کرو جیسے حج کرتے۔ اور اللہ کی شان ہے نا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی انہی دنوں میں حیض آ گیا تو رونے لگ گئی۔ میں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ مجھے تو حیض آ گیا۔ اور اللہ کا زبردہ بنا دے آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھا ہے، تمہارے اپنے بس میں ہے، رو رہی ہو؟ سب کام کرو۔ کیا مانا؟ احرام باندھ سکتی ہے، مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ آ سکتی ہے، کنکری مار سکتی ہے، قربانی کرا سکتی ہے، بال کٹا کے احرام سے نکل جائے گی، صرف نماز اور طواف نہیں کرے گی جب تک حیض سے پاک۔ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہے مسئلے کے طور پر کہ بعض عورتیں دوائی لے لیتی ہیں کہ بھئی تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے اور سکون سے وہ اپنے احکام پورے کر لیں، وہ بھی جائز ہے شریعت میں۔ لیکن ایک میری بات پہ عمل کرنا کہ کسی اچھی تجربے کار لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر کوئی دوائی استعمال نہ کرنا، ورنہ عورت اور مصیبت میں آ جاتی ہے، نہ حیض آتا ہے نہ ختم ہوتا، وہ اور بیچاری چکر میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ حیض میں کچھ بھی منع نہیں۔ یہ دیکھو نا، کبھی تم نے اس پہ شاید غور کیا ہو نہ کیا ہو، اللہ نے حج عرفات میں رکھا ہے، کعبے میں نہیں رکھا۔ کبھی غور کرو، اگر تکلیف نہ ہو تو موقع بھی مل جائے، کیونکہ فلم شلم دیکھنے کے بعد ٹائم نہیں ہوتا نا غور کرنے کا۔ غور کرو کہ سب سے افضل جگہ تو کعبہ ہے، اور حج بھی اسی گھر کا ہے، للہ علی الناس حج البیت۔ لیکن جاؤ جی عرفات میں، پہاڑوں کے درمیان ایک خالی میدان ہے، وہاں جاؤ۔ وجہ کیا تھی کہ اگر اللہ پاک حج کعبے میں رکھ دیتے یا حضور کی روضے کی مسجد مبارک میں رکھ دیتے، پھر حیض والی کہاں جاتی؟ اس کا حج تو کیا نا، وہ تو اندر آ نہیں سکتی۔ اللہ نے سب میدان میں رکھا ہے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، حیض ہے، جنابت ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، سب آ سکتے ہیں۔ یہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرایا نہ کرے۔